ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر, آپ نے زبانہ طالب علمی کے وقت نہر میں چھلانگ لگا دی تھی, کیا یہ خبر درست ہے ہماری؟ یہ خبر درست ہے جی. میں اپنے کالج میں بہترین تیراکوں میں سے ایک تیراک تھا. یہ جو بات ہے نہر میں چھلانگ لگانے کی, گاڑی لاہور سے چلتی تھی تو میٹرک کا رزلٹ نکلتا تھا, تو لوگ 4 آنے دے کے اپنا رات کو ہی وہ بابو ان کو بتا دیتا تھا تیرے نمبر اتنے ہیں, تیرے نمبر اتنے ہیں. اس وقت 4 آنے کی بھی بڑی وقت تھی, تو 4 آنے دے کے تو مجھ جیسے جن کو یقین نہیں تھا تو وہ پوچھ لیتے تھے. تو ہم بھی گئے ہوئے تھے 5-7. یہ پل ہے, یہ ریلوے اسٹیشن ہے. میں پل کے اوپر چڑھ گیا تو میں نے گڑس چھلانگ لگا دی. اب رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. میں تو نیچے سے ہی تیرتا تیرتا ایک کنارے میں وہ گھاس واس اگی ہوئی تھی, وہاں سے ہوتا ہوتا میں نے گھاس کو پکڑ کے باہر نکلا اور ادھر کوئی ہو گیا. لوگ سمجھے کہ کوئی بیچارہ فیل ہو گیا ہے اور اس نے چھلانگ لگا دی. اچھا, یہ سخاوت ناز صاحب بھی بہت اچھے تیراک ہیں سر. اچھا, اس نے ماری چھلانگ, سارے گٹے چلے گئے, گوڈے سر پاٹ گیا. کیوں جی؟ انڈر پاس سے مارتی. مگر طارق صاحب, یہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ اس قسم کے امپلسو انسان ہیں, یہ جب آپ جوان ہوئے تب بھی آپ کے اندر سے یہ چیز نکلی نہیں اور باقی زندگی میں بھی آپ کی رہی کہ آپ ایک اچھا خاصا ٹیلی ویژن کا کیریئر چلتا ہوا چھوڑ کر ایک کسان کنونشن کے اندر حصہ لینے کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ آ گئے, اور اس کے نتیجے میں آپ کو نوکری سے ہی برخاست کر دیا گیا. یہ ہم تیری دھن میں پریشان, زندگی اے زندگی, اور تو ہم سے گریزاں. زندگی اے زندگی, تو کہیں ساقی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں ڈس گیا انسان کو انسان. ارے بابا, زندگی آپ اس سے اگری کریں گے کہ کچھ عرصے بعد آپ تبدیلی چاہتے ہیں یا تبدیلی آ جاتی ہے کسی نہ کسی طرح؟ نہیں, میں چاہتا ہوں. چاہتے ہیں آپ یہ؟ ریڈیو سے نکلا ٹیلی ویژن سے ابھی میں ایک ڈرامہ ختم کر کے منہ دھو رہا تھا, میک اپ اتار رہا تھا کہ شباب کرانوی صاحب کا فون آ گیا کہ طارق صاحب کل آپ 11 بجے ہمارے ساتھ چائے کی پیالی پی لیں, کیونکہ انسانیت فلم بنا رہے تھے شباب صاحب جس میں زیبا تھی اور وحید مراد تھے. اللہ جنت نصیب کرے وحید مراد کو. اب کچھ لوگ میرے حق میں تھے کہ نہیں جی نیا فیس ہے, شاید یہ ہے وہ ہے, تو حالانکہ میں نیا فیس نہیں تھا. میں 4 سال سے تو ٹیلی ویژن کر رہا تھا. اتنا سا بچہ ماں کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے, امی امی نیلام کر, اس طرح سے. تو یہ تو میرا حال تھا. سر آپ نے کہا تھوڑی دیر وہ کام کر کے آپ اکتا جاتے تھے, پھر آپ چینج کرتے تھے کچھ, تو معافی کے ساتھ پوچھوں گا شادی کے بارے میں کیا خیال تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یاروں کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مل بیٹھے, 4 دن کی ابھی واقفیت, اور اس کے بعد اپنے رومانس سنانے شروع کر دیے جھوٹے سچے. اگر کوئی فلم کی طرف ہے تو وہ نمبر 1 ہیروئن جو ہے وہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی. وہ میرا کام یہ ہے کہ میں بات ہی نہیں کرتا. مجھے یہ کام آتا ہی نہیں. لیکن ہو جاتا ہے. آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ میری شادی کا سن لو. ساری زندگی میں رہا لاہور اور کراچی, اور قسمت جا کے ٹکرائی ہے پہاڑوں میں. ہم برات چھوٹی سی لے کے گئے پشاور, باجا بج رہا وہ کس کا شادی ہے؟ طارق عزیز کا. طارق عزیز کا وہ السلام علیکم مختار موشی. وعلیکم السلام. آپ کو میری چیز سے خوشی نظر آ رہے؟ بے شک. سے بڑی ہوئی. ہاں بے
بے شک آئی ہوئی ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی میں ان کو ایسے قریب سے دیکھوں. دیکھ لو پھر. آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ہاں. مجھے گولی مار دو. نہیں یار. میں ان کے لیے ایک تحفہ لے کے آئیے. بابا. اجازت ہے؟ ضرور ضرور. اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے مگر اس کا امید نہیں ہے. ارے ایسے نہیں کہتے یہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کے آئیے. تیرا مہربانی سنگال دے. الحمدللہ کرم دے. ہمارا زندگی کا بہت بڑا وش تھا جو پورے ہو گئی ہے. اچھا. یہ بھائی اللہ زندگی دے. ہمارا ان کے ساتھ ایک فوٹو نکال. ہاں ہاں چلو. مہربانی. میں ایسے ادھر بیٹھے گا بس. ہمارا زندگی کا سب سے لگتا طارق عزیز صاحب نے نواں لیلا لیا ہے. نہیں ان کے لیے ہم قربان ہو جائے گا. یہ دیکھ. الحمدللہ. اجازت ہے؟ سر. پاما دیکھا خدای پامان شپم پخیر. ہاں. بلبا ملاوے گو انشاءاللہ. یہ پھول میں آپ کے لیے لایا. اوئے ہوئے. 0300 والا نمبر چل. سر یہ آپ نے جس طرح ابھی یہ پورا ہمیں سنایا پڑھ کے سر ایک بڑا ڈرامیٹک ایک آپ کا انداز بیان رہا جو کہ آپ کا سگنیچر بھی بنا. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب آپ سہیوال سے یہاں آتے ہیں لاہور آپ ایکٹر بننے نہیں آئے تھے تو یہ انداز بیان تو بڑا ایک لگتا ہے جیسے کوئی سوچتا رہا ہو کہ میں نے اداکار بنوں گا تو میں اس طرح سے بولوں گا. نہیں جی میں نے تو آپ سے سچی بات کہہ دی کہ بعض لوگوں کوئی آواز کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتا جی کہ 2 سال کڑے چ منہ پا کے تے خوہ چ منہ پا کے تو میں سات و سات تک مینو 7 سال لگ گئے تب جا کے کتے ہے اینا گرام بنتا ہے. نہ مجھے ایسا کوئی چکر نہیں. یہ خدا کی قدرت ہے. اب یہ نوجوان تھوڑا سا گایا ہے ابھی اس کو اللہ نے یہ تہذیب دے دی. یہ تینوں سامنے شہزادے بیٹھے ہیں اگرچہ کوئی افریقہ کا لگتا ہے مگر سر آپ کو یہاں پہ حادثہ ریڈیو کے اندر چانس ملا تھا. کہانیاں تو اتنی بن گئی ہیں کہ میں خود کہانی بن گیا ہوں. واہ واہ واہ. کچھ وقت میں نے یہ رائل پارک میں ایک بلڈنگ ہے شیخ بلڈنگ اس میں ساغر صدیقی حفیظ قنداری قتیل شفائی سیف الدین سیف نعیم ہاشمی ان کے ایک ایک کمرہ ان کے پاس تھا. حفیظ قنداری میرے ماموں تھے ان کی وجہ سے یہ میری تھوڑی بہت عزت کرتے تھے اور کھانے پینے کو کچھ دے دیتے تھے. تو ساغر صدیقی جی جی میرا بڑا یار تھا. واہ. ایک دن میں وہاں سے نکلا تو نصیر انور بڑے یہ امروز میں بھی اور ادھر ادھر کام کرتے تھے تو وہ میرے اچھے پیارے دوست تھے. وہ انہوں نے ریڈیو پر کوئی دینا تھا اپنا سکرپٹ اور رضی ترمذی کے پاس وہ لے کے گئے. بالکل. اور انہوں نے رضی ترمذی اللہ جنت نصیب کرے اب تو ہم میں نہیں ہیں. انہوں نے وہ سکرپٹ دیا. اٹھتے ہوئے پتہ نہیں وہ ان کے دل میں کیا آئی کہ اس نے کہا کہ رضی اس منڈے دی آواز تے سن. یعنی وقت کی بات ہوتی ہے کہ چیزیں آپس میں خوبصورت مل جاتی ہیں کہ رضی صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی. انہوں نے اپنا دراز کھولا ایک کتاب نکالی مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. وہ کتاب تھی انارکلی امتیاز علی تاج کی لکھی ہوئی ڈرامہ. جی جی. اور مجھے ریڈیو میں لے گئے کہنے لگے یہ سرخ بتی جلے تو بولنا شروع کر دینا اور بجھ جائے تو چپ ہو جانا. میں کہ جی اچھا. وہ سرخ بتی جلی تو میں نے نور جہاں بھی پڑھنا شروع کر دیا دل آرام بھی پڑھنا شروع کر دیا اکبر بادشاہ بھی ہمایوں بھی یہ بھی وہ بھی جتنا کردار تھے میں نے شروع ہو گیا. میں واپس آئے کہنے لگا یار آواز تیری بہت اچھی ہے پر ایتھے کچھ نہیں. یہ گل ہوئی نا جی لاہور سے بندے فلم لے کے سٹوری کی سمجھ نہیں آئی کہانی اچھی ہے. ہاں جی. وہ میں نے اس نے پوچھا کہ کی وجہ کی تم کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہندا پہ انہیں ایک کریکٹر پڑھا ہی نہیں
ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, कभी अकबर बादशाह बन। मैंने कहा तो जी जो लिखा हुआ था मैं वही पढ़ रहा था कि नहीं ये किरदार पढ़ना चाहिए था तुम्हें। वो पता नहीं और क्या बातें हुई। उसने बाद में मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया जिसमें एक रोल था, वो नहीं छोटे छोटे किरदार होते नौकरों के, कि अरे रमजू पानी लाना, लाया हुजूर। ये मेरा कैरेक्टर था पहला जी। मैंने रेडियो पाकिस्तान पर हर काम किया है सिवाय इंजीनियरिंग के, वो मुझे नहीं आती थी और मशीनें इतनी पुरानी थी कि अगर कभी कोई नक्श पैदा हो जाता था तो एक पुराना इंजीनियर था वो आता था की होया कि जी ये हो गया, वो ठा दो मुके मारता सी, वो बोलना पैंदा रेडियो से टेलीविजन में मैं गया, बड़े खूबसूरत लड़के लड़कियां आए हुए थे, बड़े वेल ड्रेस्ड, और वो सारा पता नहीं किस्मत की बात होती है कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर दिया और मुझे अंदर कमरे में बिठा के तो कॉफी मंगवा ली। अब मैं मंटगमरी साहिवाल का रहने वाला, मैं की जाना कॉफी की ऊंधी वो असलम अजहर और फजल कमाल और ये सूफी तबस्सुम साहब पढ़े लिखे सूफी तबस्सुम तो बड़े, ये फिर टेलीविजन जो था ये पढ़े लिखों का एक गढ़ था, गढ़ बन गया था। लोग आते थे जाते थे मिलते थे और जो कोई खूबसूरत लड़की कहीं आती थी तो मैं उसको पकड़ लेता था, इधर आए बात सुने बेटा, देखा उम्र एज ग्रुप के एतबार से कि बेटा बनती भी है कि नहीं बनती। तो इसके बाद और जाके असलम अजहर साहब से कहा कि जी ये ड्रामे में काम करना चाहती हैं। उन्होंने पूछा क्यों ड्रामे में काम करना चाहती हो? जी मैं ड्रामा स्कूल में कॉलेज में तो किया है, तो बस फिर आप यहां भी कर सकती हैं, कल 11 बजे आप यहां आए, रिहर्सल होगी। चल, इस तरह से हमने नया टैलेंट जो था वो उसको इन किया, वरना कौन आता था। मेरे कई लोग जो मैंने सड़क से पकड़े हुए थे उनको ला के मैंने टेलीविजन पे सामने किया और आज माशाल्लाह वो बड़ी बाइज्जत। कोई उम्मीद पर नहीं आती है, अच्छी खबर नहीं आती, वो संभालेंगे क्या निजाम भला जिनको ज़ेरो ज़बर नहीं आती, जिनको आइन बहुत अजीज हुआ उनको गुर्बत नजर नहीं आती है।